اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے نصاب میں شامل نظم جو ہم نے کل پڑھی ہیں اور جس کا نام ہے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے، جو چک بست کی ایک مشہور و معروف نظم ہے، اس کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ان سوالات کو آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہے اور اپنی کاپی پر لکھنے کے علاوہ زبانی بھی یاد کرنے ہیں۔ اب ہم اس نظم کے پہلے سوال کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ اس نظم کا پہلا سوال ہے: رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ اس کا جواب اس طرح ہے: رام چندر جی کو ان کی سوتیلی ماں کے کہنے پر ان کے والد نے 14 سال کے لیے جنگل میں بھیج دیا۔ رام چندر جی اپنی ماں سے رخصت لینے کے لیے آتا ہے اور جب وہ اپنے بیٹے کو اس حکم کی تعمیل کے لیے آنے کے لیے وہاں وہ موجود ہوتا ہے تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور وہ رونے لگی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ رام چندر جی جو کہ اس کا بیٹا ہے، بے جرم و خطا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے اور وہ جنگل میں اپنی زندگی کس طرح گزار سکے گا۔ اسی لیے یا یہی وجہ ہے کہ رام چندر جی کی ماں جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں اور وہ زار و قطار رونے لگتی ہے۔ اس نظم کا دوسرا سوال: رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ یعنی جب رام چندر جی نے اپنی ماں کو دیکھا، رام چندر جی کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے، لیکن انہوں نے اپنے آنسو روک لیے۔ کیوں روک لیے؟ اس کا جواب اس طرح ہے: رام چندر جی نے 14 سال بنواس جاتے وقت اپنی دکھی ماں کی زبانی جو غم و اندوہ کے جذبات سنے تو ان کا دل درد سے بھر گیا۔ رام چندر جی خود بہت دل برداشتہ تھے، ان کے دل پر اور زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ قریب تھا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑتے، لیکن انہوں نے بہت ہی ضبط کا مظاہرہ کر کے اپنے آنسو صرف اس لیے روکے تاکہ کہیں ان کے رونے سے ان کی دکھیاری ماں مر نہ جائے۔
رام چندر جی کو یہی خدشہ تھا کہ اگر میں ماں کے سامنے روؤں گا تو شاید وہ یہ حالت برداشت نہ کرے گی اور وہ مجھے بنواس جانے سے پہلے ہی مر جائے گی۔ اس لیے رام چندر جی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے آنسوؤں کو روک لیا، حالانکہ وہ یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اب اس نظم کے جو باقی 2 سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں تیسرا سوال چک بست کی نظم کا خلاصہ جو ہم نے آپ کو پہلے ہی لیسن میں بتا دیا، یہ واضح کیا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اب چوتھا سوال شاعر کا حوالہ دے کر سیاق و سبق ان کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے اور باقی سوالات کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔